السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و نصلیا اما بعد. محترم جلوہ افروز و معزز سامعات، عنوان تقریر ہے تعمیر سیرت اور اسوہ رسول. معزز سامعات، تعمیر سیرت کا مطلب یہ ہے کہ نفس انسانی کو زائل اخلاق سے پاک کر کے اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا. تزکیہ نفس اس کا ہم معنی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. تزکیہ نفس یہ انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے اور ان کے اخلاق کو سنورنے، ان کو پاک و صاف کر کے ان کو ایک نیک اور اچھا انسان بنانے کا کام ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. پتھروں کو سنوارنا، پتھروں کو تراشنا بہت آسان ہے، وہی انسانوں کی زندگی کو بدلنا بہت دشوار ہے. کیونکہ حضرات، انسان اپنی روایات، عبادات، معمولات زندگی اور آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے اتنا آسانی سے تیار نہیں ہوتا. اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے مربی اور تعمیر انسانیت کے معلم ایسی صفات کا ہونا بہت ضروری ہے جس سے لوگوں کو اس کی طرف کھینچے لے چلے آئے، اس کی ہر بات کو مانے، اس کی ہر حرکت کو قبول کرے اور اس کی ہر ادا پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. حضرات، ایسی صفات ہمیں تعمیر انسانیت کے معمور صلی اللہ علیہ وسلم اور مربی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہی بہترین انداز سے جواب دیا، کان خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کی عمل تفسیر تھے. حضرات، تعمیر سیرت اور شخصیت سازی کے دشوار گزر مرحلے کو طے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اور کردار کا ہتھیار استعمال کیا. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے پہلے خود اس پر عمل کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور تائید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تائید اور تصدیق کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کسی طرح کا تضاد نہ تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن مجید میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے. معزز سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو جاہل، ان پڑھ، اخلاق سے ناآشنا اور ہر طرح کی مصیبت میں مبتلا تھے. تو جس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یوں ارشاد فرمائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنذَرْكُم مِّنْهَا. تم آگ کے گھڑے کے قریب تک پہنچ چکے تھے، پھر ہم ہی تم کو نجات دلائیے. حضرات، تعمیر انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تمام رنگ جمع کر دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقر و فاقہ بھی آیا تھا، مال و دولت کی فراوانی بھی آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وقتی طور پر شکست سے دوچار کرنا پڑا، وہی کامیابی و کامرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی زندگی گزاری، خواہشات و جذبات سے پر جوانی مرحلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیے، اولاد پائے، بڑھاپے عمر کو بھی پہنچ چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہترین شوہر تھے وہی مشفق باپ بھی تھے. غرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں زندگی کے سارے مراحل موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر انسانیت اور تربیت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا. آئے حضرات، ہم ایک واقعے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تعمیر سیرت اور تربیت کے معاملے میں کس انداز سے ہوا کرتا تھا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ تبوک سے پیچھے ہٹ گئے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس ہو گئے تو منافق لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
सामने झूठे बहाने तराश करके बचने लगे, जबकि काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु सच्चाई से काम लेते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ अपनी काहिली और सुस्ती ही की वजह से जंग से पीछे हट गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सज़ा सुनाई कि 50 दिनों तक ना तमाम सहाबा उनसे मुलाकात करने से, यहाँ तक से बातचीत करने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किए थे। हाज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के छोटी छोटी गलतियों पर गिरफ्त किया करते थे। जब तक वो अपनी गलती से बाज नहीं आते, उस वक्त तक उनसे रूहगर्दानी और तकल्लुम इख्तियार करते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ही का मिसाल ले लीजिए। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ अपनी काहिली और सुस्ती ही की वजह से मारिका से पीछे हटने की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 50 दिन रूहगर्दानी और तर्के तकल्लुम इख्तियार किए थे। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल नहीं किए, बल्कि तमाम सहाबा को भी इसी बात का हुक्म दिया। जरा सोचिए हाज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ना देखते थे, ना गुफ्तगू करते थे, ना उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा किया करते थे। ऐसा शख्स जिसे हम बेहद मोहब्बत करें, ना वो हमसे बात करे, ना गुफ्तगू करे, ना हमसे हमारे तरफ देखकर मुस्कुराया करे, तो उसका तकलीफ का क्या कहना है। हाज़रात, ये मामला सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में सिर्फ तरबियत ही के लिए किए थे, ना कि ज़ाती तौर पर। इसी तरबियत ही की वजह था कि जब भी सहाबा से कोई गलती सरजद हो जाती तो फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाते और माफ़ी तलब करने लगते। आखिर में परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक देवे। अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।